چاہتا ہوں کہ ابھی سوشل میڈیا پہ آپ نے سن رہے ہیں کس طرح سے ایک ملعون نے، ایک بدبخت نے ہمارے امام مہدی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، اور گستاخی کی۔ اس کے بعد ایف آئی آر اس پہ درج ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد اس نے جو لاہور میں کربلا گام شاہ میں آ کے پھر بکواس کی، بھئی کہاں ہیں یہ ہمارے اہل منبر، ہمارے علماء ذاکرین روز مجالس میں خطاب کرتے ہیں، مومنین کو اہل بیت کی شان عظمت بیان کرتے ہیں، اور اسی اہل بیت کی مقدس ترین ہمارے زمانے کے امام کے خلاف ایک بندہ بکواس کرتا ہے، ان کی شان میں نازیبا کلمات اہانت کرتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا، میں آپ کے سامنے جب بھی میری گفتگو ہوئی ہے میں امن کی بات کرتا ہوں۔ ہم پاکستان میں ہم شیعان علی علیہ السلام، ہم تو کربلا والوں کے ماننے والے ہیں، اور کربلا والے صبر کی تلقین کرتے ہیں، لیکن صبر کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے امام کے زمانے کے امام کی اہانت کی جائے اور ہم دیکھتے رہیں۔ تو یہاں میں عالم اسلام کو بھی آگاہ کروں گا کہ برائے مہربانی جب ہم آپ کی مقدس ہستیوں کو، کسی بھی مذہب مکاتب، ہمارے تو بڑوں کی، ہمارے تو ائمہ اہل بیت کی ہمیں تعلیمات ہی یہی ہیں کہ کسی مذہب یا مکتب کی مقدس ہستی کی توہین نہ کرو، بلکہ اپنا اخلاق ایسا پیش کرو کہ تمہارے اخلاق کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ جن کے ماننے والوں کا اخلاق اتنا بلند ہے تو ان کے ائمہ کا اخلاق کتنا بلند ہو۔ تو اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، اس بات کی تلقین اپنے ممبر سے ہمیشہ کی جاتی ہے، تو اتنی بڑی گستاخی اس نے کی ہے، اہانت کی ہے ہمارے وقت کے امام کے، تو سب کو اس کے آواز بلند کرنی چاہیے۔ لیکن اس پر میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے وطن پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے ہم نے اداروں کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ابھی امام حسین علیہ السلام، وہ پارا چنار میں ٹیچروں کا نام تھا، ٹیچر کا نام تھا حسین، یعنی کوئی نام حسین، اور اس کو نام سے شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد ہم نے اس سے پہلے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو ہوا، دنیا حیران ہے کہ یہ کیسے علی کے ماننے والے ہیں، گھر میں میتیں رکھ کے، لیکن قانون سے باہر نہیں جاتے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں جو ہے وہ فساد برپا کریں، یہ ایسے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچائیں، لیکن اس کا مقصد کیا یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے امام علیہ السلام کی اہانت ایک بدبخت کرے، اور اس پر ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے۔ اب اپیل یہی کرنی چاہتے ہیں کہ اب اس کو قانون کے دائرے میں لایا جائے۔ یہ جو پھرتا ہے، کبھی اس طرف جاتا ہے، کبھی اس طرف، پھر دوبارہ اہانت، ایف آئی آر کے بعد اہانت کر رہا ہے۔ اس پہ اہل منبر کو چاہیے، ایک تو وطن عزیز پاکستان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وطن سے محبت، ہم قانون اور اصول کے دائرے سے باہر نہیں جائیں گے، یہ تلقین کی جائے۔ اور دوسرا بتایا جائے پرامن، اس کو احتجاج اس کے خلاف، مذمت اس کے خلاف ریکارڈ کروائی جائے۔ اور یہی تو میں قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ خداوند عالم قرآن مجید